صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ جو ایک پہلا اور بنیادی سوال، کیونکہ آگے چل کر ہم یہ بات کریں گے کہ کس کی جو اس وقت عسکری دفاعی پوزیشن کمزور اور مضبوط ہے، لیکن ابھی فوری طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ خطے کے حوالے سے کیا اثرات ہوں گے؟ اور خاص طور پر کیونکہ امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ایران پہلی جنگ کے بعد اب کمزور ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں یہ کچھ شدید اس کا رد عمل آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہی اصل سوال ہے کہ ایران جو ہے وہ کتنا شدید رد عمل جو ہے وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں دے سکتا ہے، اور اسی بات پر منحصر کرے گا کہ کیا یہ جنگ لمبی جائے گی یا یہ جنگ جو ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو ابھی تک ایران نے حملے کیے ہیں اس کے اندر ایک ابھی تک مسنگ لنک ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا خلیج فارس میں یا خلیج عدن کے اندر جو امریکہ بیری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں ان پر کب حملہ کیا جاتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ ایسٹس ہیں جو امریکہ کے ایسٹس ہیں، اور امریکہ کے 8000 سے زیادہ فوجی اس پر تعینات ہیں، اور تقریباً 150 کے قریب ان کے طیارے وہاں پر ہیں، جس میں F-35 بھی شامل ہے۔ تو بنیادی طور پہ ان پر کس وقت اٹیک ہوگا، کیونکہ پچھلے ہم نے کچھ عرصے میں دیکھا کہ جو ایران تھا اس نے جو فوجی مشقیں کی اس کا زیادہ فوکس نیوی کے اوپر تھا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی لانچز اور اس کی فاسٹ بورڈز اور اس کی ایک سب میرین اس قابل ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی نیوی کو تیز و بالا کر سکتی ہے۔ تو ہم اصل میں یہ مین سوال ہے کہ ایران کس وقت تک سخت جواب دیتا ہے۔ جہاں تک بات ہے اسرائیل کو جواب دینے کی، اس میں ابھی تک جو ہے ہمیں پچھلی جنگ کے نسبت کوئی نئی چیز تو نظر نہیں آئی ہے، کیونکہ ایران کا یہ دعویٰ تھا اور کچھ اور کا کہ ایران کے پاس کچھ اسپیشل میزائلز بھی اب آ گئے ہیں یا اس نے بنا لیے ہیں، اور اس کی جو رینج ہے وہ بھی بڑھ گئی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ میں فرق پڑ گیا ہے، کیونکہ ایران کا جو میزائل ہے وہ انٹرسیپٹ ہو جاتا ہے بہت دفعہ جارڈن میں، سیریا میں، اور اسرائیل تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ تو اس دفعہ جو ہے اس کی ٹائمنگ میں شارٹ ہو جائے گی، تو جس کی وجہ سے وہ اسرائیل پر ہٹ کرے گا۔ ابھی تک ہم نے کوئی سپر سونک یا اس قسم کے میزائل کی بات نہیں سنی کہ جو اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہو۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کی بنیادی طور پہ تجارتی معاملات ہے، ایک طرف اس نے ڈرانا ہے، اسرائیل کے ذریعے سے وہ پورے میڈل ایسٹ کو کنٹرول رکھتا ہے، دوسری طرف وہ ایران کی جو تیل کی تنصیبات ہے یا گیس کی تنصیبات ہے یا آبی گزرگاہ ہے اس پہ بھی کنٹرول چاہتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایران بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم اس انویسٹمنٹ کو ویلکم کریں گے، لیکن ایران یہ چاہتا تھا کہ ایران کی جو قومی دولت ہے وہ اس کے ہاتھ میں رہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ نے جس ملک کے اندر بھی وہ گیا ہے اس نے اس کی قومی دولت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو چین ہے وہ ایران کا سب سے بڑا خریدار ہے تیل کا، تو وہ چین کو جو اب تیل جہاں سے سپلائی ہو رہا ہے، کیونکہ چین نے جو ہے وہ پائپ لائنز بنا لی ہیں جو روس سے اور ترکمانستان کے رستے سے چین تک جاتی ہیں، لیکن چین کی پالیسی میکرز کا خیال ہے کہ ہمیں صرف روس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں کرنا، تو اس نے اور آپشنز بھی کھولی ہوئی تھی، اور اس میں ایران ایک نمایاں آپشن تھی۔ تو اگر خدا نخواستہ ایران گر جاتا ہے تو چین کے لیے بھی ایک جو ہے وہ صورتحال ہوگی۔ تو یہ ہدف ہیں جو امریکہ کے، کیونکہ ہم نے وینزویلا میں دیکھا کہ $20 ارب جو تھے وہ چین نے وہاں انویسٹ کیے۔ اس سچویشن میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرے؟ پاکستان دیکھیں، پاکستان بڑی نازک سچویشن کے اندر ہے۔ پاکستان نے پچھلی جنگ کے اندر ایران کا بھرپور ساتھ دیا، پاکستان اتفاق سے اس وقت سلامتی کونسل کا صدر بھی تھا، اور پاکستان ابھی بھی جو ہے وہ نان پرماننٹ ممبر ہے سلامتی کونسل کا، اس لیے پاکستان پہ بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ٹرمپ صاحب نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ عاصم منیر صاحب مجھ سے زیادہ ایران کو جانتے، تو اس کا مطلب ہے کہ عاصم منیر صاحب نے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہی تھی جو ٹرمپ صاحب، تو پاکستان ابھی بھی یہی کوشش کرے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایران نے جہاں کانفلکٹ زون سے باہر سب سے پہلے جس سے بات کری وہ پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، تو پاکستان جو ہے وہ اپنی سی کوشش کرے گا اس ساری صورتحال کے اندر، اور یہ بھی کوشش کرے گا کہ پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر اور اسے سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر اسے اسلامک حوالے سے بھی اٹھائے، اور دوسری طرف دیکھنا پڑے گا کہ چین کا اس کے اوپر جو ہے وہ کیا رد عمل آتا ہے، کیونکہ چین ایک پرماننٹ ممبر ہے سلامتی کونسل کا، تو چین کیا اس کو سلامتی کونسل کے اندر فوری طور پہ اٹھاتا ہے اس مسئلے کو، اس وقت پھر پاکستان پہ یہ ذمہ داری مزید بڑھ جائے گی کہ پاکستان وہاں کیا بات کرتا ہے۔ چلیں، ہمیں نا بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے۔ لیکن میں اس سے پہلے ڈاکٹر شازیہ انور صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی، کیا انجام کیا ہوگا امریکہ ایران جنگ کا؟ کیونکہ خاص طور پر جب ہم اوور آل سچویشن دیکھتے ہیں جس طرح کے اب حملے ہوئے ایران کی طرف سے بھی، آپ کے خیال میں خطے کی اوور آل اگر تجزیہ کیا جائے تو کیا سچویشن اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں؟
دیکھیں آج تو اٹیک کا پہلا دن ہے اور جنگ جب ایک مٹیریل شیپ اختیار کر لیتی ہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس کی کوئی ڈیسائسو آؤٹ کم کے بارے میں بات کرنا. لیکن بہرحال ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں ڈاٹس ضرور کنیکٹ کیے جا سکتے ہیں. تو اس میں ایک چیز جو ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ مڈ ٹرم سے پہلے انہوں نے اپنے بچنے کے لیے یا اپنی جو زائنسٹ لابی ہے یا جو ڈونر ہیں ان کے کہنے پہ یہ جو کر دیا ہے جس کے اندر ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ان کی پاپولیشن اس کے ساتھ نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ امپیچ ہو جائیں گے اور یہ انہوں نے بہت ان کے لیے سوئسائڈل ہوگا اپنی ڈومیسٹک جو ہے وہ پولیٹیکل سفیر میں. اور جہاں تک پھر یہ ریجن کی بات ہے تو ریجن میں جو گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کی آلریڈی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چونکہ ہم بہت عرصہ ویسل اسٹیٹس رہے ہیں اور ہمارے پاس جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں یو ایس اے کے, اور اب ایمپائر نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں نے اسٹریچ کرنا ہے اور موز اور گھوڑے کی طرح اسٹریچ کرتے ہی چلے جانا ہے. تو ہر ایمپائر ہسٹری میں ایسا کرتی ہے اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد ویسل اسٹیٹس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری اسکیپ گوٹنگ ہو رہی ہے اور وہ پھر آلٹرنیٹو جو ہے نا راستوں پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں, لیکن بہت خاموشی سے. تو سعودی عربیہ ایران کے ساتھ جو ہے اقتصادی منصوبے بھی 2 سے زیادہ کر چکا ہوا ہے. چائنا جو ہے اس کی بہت ملٹری سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن ان کو عادت نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کرنے کی. رشیا کی طرف سے بہت ہے. اور آج جو اٹیک ہیں اور جس کو ہم ریسیپروکل اس کا رسپانس دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ جو لمبی وار آف اٹریشن ہے اس کا 1/3 بھی نہیں ہے, کیونکہ ابھی دونوں پارٹیز نے وہ سب کچھ دکھایا ہی نہیں ہے جو کہ ان کے پاس ہے, جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ کانفیڈنٹ اتنا بنا ہوا ہے. اور گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھنا ہوگا کہ جو سلیپر سیلز ہیں موساد کے وہ کتنے اب ان کے کنٹرول میں ہیں. وہ تو بہرحال وہاں پہ موجود ہیں, تو وہ اگر ان جو آن گراؤنڈ کریٹ کرتے ہیں پرابلم تو وہ بھی پھر دیکھا جائے گا. اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ نفتالی بینن جو ہیں اسرائیلی ایکس پرائم منسٹر, وہ بار بار یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ سنی ایکسس جو ہے وہ میرا اگلا ہدف ہے اور ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں ترکی, سعودی عربیہ اور نیوکلیئر پاکستان. اور پاکستان کے بارڈر پہ افغانستان جو ہے وہ ایک اسرائیلی پراکسی ہے اور انڈیا کی فیسیلیٹیشن ہے. تو یہ بہت بکھرا ہوا, بہت لیئرڈ, بہت کیوٹک قسم کی سچویشن ہے. اور اس میں ابھی بات ہو رہی تھی ہمارے پہلے کولیگ سے بھی آپ کا یہی سوال تھا کہ ریجنل کنٹریز کیا کر سکتے ہیں. ریجنل کنٹریز نے 12 ڈے وار میں کہا تھا کہ ایک آپٹیکل وکٹری ایک ایسے شخص کو دے دیتے ہیں جو جا کے کہے گا کہ جی میں فاتح کی طرح واپس آ گیا ہوں. لیکن اس دفعہ ایران نے انکار کر دیا ہے کہ 2 جگہیں میں خالی کروں تو ان پہ تم اٹیک کرو, اپنی بیس تم خالی کرو تو میں اٹیک کروں. یہ تماشا زیادہ عرصے نہیں چلے گا. چیزوں کا کوئی ڈیسائسو حل ہے. اب اگر ایران ڈیسائسو حل کی طرف گیا ہے تو پھر اس کی وکٹری کو بھی ڈیسائسو ہونا چاہیے اور اس کی ڈیفیٹ کو بھی انفارچونیٹلی ڈیسائسو ہونا چاہیے, تاکہ یہ مسئلہ once for and all حل ہو جائے. ہم اس چکر میں نہ پڑے رہیں کہ اب آگے کیا ہونا ہے اور اس ریجن نے اونٹ نے کس کروٹ بیٹھنا ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ہے. میں آج آپتی علاؤدینов لیفٹیننٹ جنرل ان کی بات سن رہی تھی, رشین جو ہیں جنرل, وہ کہہ رہے تھے کہ جی سارے کا سارا پریمبل ہی رشیا پہ گراؤنڈ انویژن کے لیے ہے. تو ریجن جو ہے وہ سکیپٹیکل تو ہے اس بارے میں, لیکن ابھی جو ہے فی الحال ہم صرف دیکھ ہی رہے ہیں کہ سچویشن پہ بات کر سکتے ہیں. ایک ایمپائر ہے وہ پاگل ہو گئی ہے اور اب اس کا ڈکلائن ہمیشہ بہت بروٹل ہوتا ہے, بہت کیٹاسٹرافک ہوتا ہے. صحیح. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بابر صاحب, اب عرب ممالک کی بھی بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خدشہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل فضائی حملے کرے گی تو یہ ایرانی ریاست غیر مستحکم ہو سکتی ہے. تو ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی تھی, پہلے بھی ایسے ہوا, پھر نوبیل کے خواہش مند بھی ہیں. تو یہ جو اچانک, کیونکہ ان کے قریبی ذرائع, ٹرمپ کی میں بات کر رہی ہوں, امریکہ کی قریبی ذرائع سے یہ ہے کہ بالکل آئیڈیا نہیں تھا اور یہ بڑا انہوں نے اچانک کیا, لیکن اب ان کا موقف درست ہے.